احساس کی بناوٹ۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ انسان محسوسات کی مخلوق ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا بھوک محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، سردی محسوس کرتا ہے۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اچھا یا برا محسوس کرتا ہے۔ جب انسان سویا ہوتا ہے تو اس کے محسوسات جاری رہتے ہیں، جیسے گہری نیند محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے، گرمی یا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے زیادہ تر لمحات ہم محسوسات میں ہی گزارتے ہیں۔ اس کائنات کا عظیم ترین راز یہ ہے کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھے احساسات کے ساتھ سوچیں، اور صرف اچھے احساسات ہی خواہشات کی تکمیل ہوتے ہیں۔ احساسات کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ سوچ کے باب میں بتا چکی ہوں کہ سیاحت کو خاص انداز میں استعمال کرنے سے کئی ذہنی نقوش بنتے ہیں، اور ان ذہنی نقوش کو ہی سوچ کہتے ہیں، جس کے ذریعے اچھے یا برے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سوچ کے باب میں مشقیں کر چکے ہیں، لیکن یہاں مزید مشقیں دی گئی ہیں جن میں زیادہ تر پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سامنے کی طرف سیدھے کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو برابر رکھیں۔ آنکھیں بند کر لیں۔ اسی طرح ذہن میں ڈائیلاگ کریں گے کہ میں نے دائیں ہاتھ میں بھاری وزن اٹھایا ہوا ہے، یہ اتنا بھاری ہے کہ میرا ہاتھ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ بوجھ کی وجہ سے میرا ہاتھ نیچے کی طرف بیٹھتا جا رہا ہے، اور محسوس کریں جیسے واقعی نیچے جا رہا ہے۔ ذہن میں اس وزن کی تصویر بھی بنائیں، مثلا پتھر یا لوہے کا باٹ یا بھری ہوئی بالٹی وغیرہ۔ اس تصویر کو بالکل واضح، شفاف، روشن اور قریب تر رکھیں اور بہت بڑا دیکھیں۔ اس جملے میرے ہاتھ میں بھاری وزن ہے ایک ہی آواز کو ذہن میں بلند، واضح، قریب تر اور لگاتار رکھیں یا سنیں، اور پھر محسوس بھی کریں جیسے بوجھ کی وجہ سے ہاتھ نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور آنکھیں کھول لیں۔ آپ کا دو میں سے ایک رد عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ذہن میں آواز بلند، قریب، واضح اور لگاتار کہیں یا سنی ہے، وزن کے تصویر کو روشن، قریب تر، شفاف اور نمایاں بنایا ہے، اس صورت میں آپ کا ہاتھ نیچے جائے گا، اور یہ احساس ہے۔ اگر آپ نے ذہن میں بالکل کوئی ڈائیلاگ نہیں کیے اور نہ ہی کوئی تصویر بنائی ہے تو آپ میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ زندگی کسی خوشگوار واقعے کا انتخاب کر لیں، مثلا صحت افزا مقام کی سیر، امتحان پاس کرنا، ملازمت کرنا، شادی کرنا، بیرون ملک سفر وغیرہ۔ اس بات کی یقین دہانی کر لیں یہ واقعی آپ کی اصل زندگی میں رونما ہوا ہے۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، اس واقعے کے بارے میں خوب سوچیں، ایسے جیسے ابھی اسی وقت رونما ہوا ہے۔ وہی آوازیں سنیں جو سنی تھی، وہی دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا، وہی محسوس کر رہے ہیں
جو محسوس کیا تھا، جتنا چاہے وقت لیں، لیکن اس واقعے کی چھوٹی چھوٹی جزریات کو بھی ذہن میں لائیں، اپنے احساسات کو نوٹ کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں، جو اچھا ہی ہوگا۔ زندگی کے کسی انتہائی خوشگوار واقعے کا انتخاب کر لیں، مثلاً مالی نقصان، بیماری، ملازمت سے نکال دیا جانا، کسی پیارے کی فوتگی وغیرہ۔ یاد رہے یہ واقعہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا ہو۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس واقعے کو ذہن میں ریپیٹ کریں، ایسا سوچیں جیسے ابھی اسی وقت ہی ہو رہا ہے۔ وہی کچھ سن رہے ہیں جو سننا تھا، وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا، وہی محسوس کر رہے ہیں جو محسوس کیا تھا۔ جتنا مرضی وقت لے، جتنا مرضی وقت خرچ کریں، اپنے احساسات کو نوٹ کرتے ہوئے آنکھیں کھولیں، جو کہ برے ہی ہوں گے۔ اب آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے، صحت کو خاص نظر انداز میں استعمال کرنے سے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم برے احساسات کو تبدیل کرنے کے لیے طریقے بتاتے ہیں۔ برے احساسات کو تبدیل کرنے کے لیے مشق۔ ماضی کی کسی ناخوشگوار یاد کا انتخاب کر لیں جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کر لیں یہ واقعی اصل زندگی میں رونما ہوا ہو۔ آنکھیں بند کر لیں اور اس واقعے کے بارے میں خوب سوچیں اور منظر کے ذہن میں لائیں۔ جب آپ نے بہت برا محسوس کیا تھا، اس تصویر کو زیادہ چمکدار اور روشن بنائیں، اپنے قریب تر کریں اور بڑا کر دیں۔ نوٹ کریں اس طرح کرنے سے احساسات کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے بری حالت میں زیادہ تر شدت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اس تصویر کو چھوٹا، غیر واضح، دھندلا، مدھم اور اپنے سے دور رکھ کر بنائیں اور نوٹ کریں آپ کے احساسات کیسے ہوتے ہیں۔ یقیناً برے احساسات کمزور ہو جائیں گے۔ اب اس واقعے کی آوازوں پر تجربہ کرتے ہیں۔ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس میں شامل آوازوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یہ آوازیں خود کی یا دوسرے لوگوں کی ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ بھی سنائی دے رہا ہے انہیں بلندتر، واضح، بہت قریب سنیں، ان کے والیوم کو فل کر دیں۔ اسی طرح کرنے سے برے احساسات میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب اس میں ناخوشگوار واقعے کی یاد کو الٹ انداز میں دیکھتے ہیں۔ اس کے تصور کو پہلے سے چھوٹا کر دیجئے، مندھم اور دھندلا اور ناقابل دید بنا دیجئے۔ خود سے دور کر دیجئے، اتنی دور کہ جہاں سے یہ بمشکل دکھائی دے۔ ہو سکے تو اس کے بالکل ہی غائب کر دیں۔ اس کے بعد آپ احساسات کو کیسے ہوتے ہیں محسوس کریں۔ عام طور پر لوگ پرسکون اور ہلکا محسوس کریں گے۔ اب یہی عمل آوازوں پر آزمائیں۔ کان میں پڑتی آوازوں کا والیوم کم کر دیجئے، انہیں دھیما اور کمزور کر دیجئے، ان کا تسلسل اور جوش ختم کر دیجئے، ان کو نہ سمجھ آنے والی آوازوں میں تبدیل کر دیجئے اور ساتھ ساتھ تصویروں کو بھی مزید شکستہ بنا دیں۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد نوٹ کریں کہ آپ کو خوشگوار یاد کے ساتھ کیا بیتی ہے۔ ہو سکتا ہے برے احساسات ختم ہو چکے ہوں، ممکن ہے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔
یا انتہائی کمزور اور معمولی دکھ اور تکلیف والا واقعہ باقی رہ جائے۔ ان تجربات سے گزرنے کے بعد آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمارے اندر احساسات کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ان کو تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ کار کتنا طاقتور ہے کہ چند لمحوں میں آپ نے ایک خوشگوار یاد بنا لیا اور ایک ہی جھپکے میں تبدیل کر دیا۔ آپ ماضی کے تکلیف دہ واقعات اور تجربات کا انتخاب کر کے باری باری ان کو اس طرح بے بس اور کمزور کر سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ ان طریقوں کو اچھی طرح پریکٹس کر لیں تاکہ آپ کو صحیح علم ہو کہ تصویروں اور آوازوں میں مختلف تبدیلیاں کس طرح آپ کے احساسات کو بدل سکتی ہیں۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام تکنیک انہیں قواعد و ضبوط کے تحت ترتیب دی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، کسی بھی ہنر کا ماہر بننے کے لیے اس کی پریکٹس انتہائی ضروری ہے۔ احساسات کے ذریعے سوچ کو کیسے بدلیں؟ جب آپ برا محسوس کر رہے ہوں، مثلاً دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سانس کا بند ہو جانا، مایوسی، اداسی، منہ کا خشک ہو جانا، خوف زدہ ہونا، ٹوٹے پھوٹے جملے بولنا، ٹھنڈے پسینے آنا، بے بسی، بیچارگی، بھیمتی، بیزاری، سستی، کاہلی، گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ، تو آپ یقیناً اپنے ذہن میں بری آوازیں سن رہے ہوں گے یا اپنے ذہن میں اس کا تصور کر رہے ہوں گے، تصویر بنا رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ منفی سوچ کو حاوی کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ میں اچھے احساسات پیدا ہو رہے ہوں، مثلاً خوشی، چین، سکھ، لطف اندوزی، فروغ، خوش، ولولہ، جوش، اعتماد، چاہت، کامیابی، کامرانی وغیرہ، تو آپ یقیناً اچھی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور اچھی آوازیں کہہ یا سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مثبت سوچ پر حاوی کیے ہوئے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، دوسرا شخص آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں یا برا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی حاوی سوچ ہے کیا۔ احساسات کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ منفی اور مثبت سوچ کی طرح احساسات بھی اچھے یا برے ہو سکتے ہیں۔ اس لمحے میں جس طرح آپ کی ذہن میں تصویریں بنا رہے ہیں اور آوازیں کہہ یا سن رہے ہیں، اسی طرح احساسات جنم لیں گے۔ اچھے احساسات ہمیں کامیابیاں اور کامرانیاں، غیر معمولی طاقت مہیا کرتے ہیں، جبکہ برے احساسات ہمیں ناکامیاں، پریشانیاں، نفسیاتی مسائل میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اچھے احساسات خوشی، چین، سکھ، جوش، ہمت، ولولہ، چاہت، محبت وغیرہ پیدا کرنا۔ برے احساسات دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس کا رک جانا یا تیز ہو جانا، مایوسی، اداسی، منہ کا خشک ہو جانا، ٹھنڈے پسینے آنا، بے بسی، بیچارگی، سستی، کاہلی، گھبراہٹ، بے چینی وغیرہ۔ اچھے احساسات سے ہمیشہ چاہت اور لگن پیدا ہوتی ہے جو ہمیں مقصد کے قریب تر لے جاتی ہے، اور برے احساسات سے عدم چاہت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں
اصل مقصد سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اچھا یا برا محسوس کرنے کے لیے کوئی حدیں نہیں ہوتی۔ ہم جتنا چاہیں اچھا محسوس کر سکتے ہیں اور جتنا چاہیں برا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ دنیا میں صرف ایک ہی شخص جو اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ فانی دنیا میں کوئی شخص مدد نہیں کر سکتا۔ آپ خود اس چیز کے بارے میں جیسا محسوس کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ البتہ اچھے احساسات کو قائم رکھنے کے لیے اینکرنگ تکنیک زبردست فائدہ مند ہے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں